آج سورۃ الکہف کے اس درس کو ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنا یہ وظیفہ بنا لیں کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت لازماً کی جائے، اس کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے سیٹرڈے سے سورہ یاسین شروع کریں گے، قرآن کا قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آخری آیت بہت اہم ہے اور اسی پر ہم آج کے درس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں بشر ہی ہوں، مثلکم تمہاری مثل، یوحا الی میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد تمہارا الہ معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اوپر بھی ملاقات کا ذکر گزرا ہے کہ جو اہل کفر ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، لیکن اصحاب ایمان اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو رب سے کون کون ملنا چاہتا ہے بتائیے؟ سب اللہ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ کیسے اعمال کرے؟ نیک اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو نسخہ عطا کر دیا، اللہ سے ملاقات کا نسخہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ اور شرک سے اجتناب۔ اب چند باتیں سمجھ لیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ حکم اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ فرما رہے ہیں میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن مجید میں کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ظلمنا انفسنا لنکونن من الخاسرین، فعصى آدم ربہ فغوی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء سے کسی خاص مقام پر اس طرح سے کلام فرمایا، تو کیا بندوں کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اس بنیاد پر قرآن کو حوالہ بنا کر نعوذ باللہ یونس علیہ السلام کو ظالم کہنے لگیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے کہہ دیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہ نعوذ باللہ وہ ظلم کرتے تھے؟ قل یا رسول اللہ یہ صرف آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ آپ اپنی زبان مبارک سے ادا فرما دیں، ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ دوسری بات، کیا لفظ بشر یہ مقام تنقیس میں ہے؟ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ اشتباہ علماء کو بھی ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ بشر کا استعمال یہ مقام تنقیس میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو جتنی خوبصورت توجیہ کی آپ نے فرمائی ہے، یہ بیان میں نے کہیں اور نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ بشر اس ذات کو کہتے ہیں، بشارہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے بلا حائل چیزوں کا ملنا، ٹھیک ہے، اس کو بشر کہتے ہیں۔ بشر کھال کو کہتے ہیں، جسم سے کتنا لگی ہوئی ہوتی ہے کھال، اس کو بشر کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی لائیو ٹرانسمیشن اگر دیکھی ہو تو اس پر لکھا ہوتا ہے مباشر،
بلا حائل لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ذات اقدس جسے اللہ نے براہ راست اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو اسے بشر کہا جاتا ہے. جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا سوال کیا؟ ما منعکا، یعنی یہ سوال بطور زجر و توبیخ کے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے روکا کہ جس ذات اقدس کو میں نے اپنے دست قدرت سے خود بنایا ہے تو نے اسے سجدہ نہیں کیا؟ تو لہٰذا لفظ بشر میں علو شان ہے، حضور علیہ السلام کی مدح ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، نعوذ باللہ اس میں تنقیص. قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، الانسان، ابن آدم اور بشر. حضور علیہ السلام کے لیے لفظ بشر استعمال ہوا ہے. پورے قرآن میں حضور کو انسان نہیں کہا گیا کہیں بھی، کیونکہ لفظ انسان میں نا معنی میں قصور ہے، گراوٹ ہے. جیسے آپ پورے قرآن کا کہیں بھی آپ مطالعہ کر لیں، جہاں کہیں انسان کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی یا تو مذمت فرمائی ہے، انسان نسیان سے ہے نا، یا تو مذمت فرمائی ہے، یا اگر کہیں تعریف فرمائی بھی تو فوراً بتایا کہ یہ ہمارا محتاج ہے. فرمایا کان الانسان عجولا، انسان تو عجلت پسند ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دولت کی اسے بہت محبت ہے. اب آپ دوسری جگہ غور کیجیے، سورہ رحمان میں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے بنایا، بولنا نہیں آتا تھا، ہم نے سکھایا ہے. غور کیجئے گا اللہ نے سورہ رحمان میں تخلیق انسان سے پہلے، تعلیم بیان سے پہلے تعلیم القرآن کا ذکر فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو تخلیق انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر ہوا. تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کفر ہے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ نص قرآنی ہے. لیکن کیا لفظ بشر میں نعوذ باللہ معنی میں گراوٹ ہے، توہین ہے، تنقیص شان ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ حضور کو حکم دیا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے. کیا کسی صحابی نے کبھی حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا کہا؟ نعوذ باللہ نہیں کہا. صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ما انت الا بشر مثلنا. صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح آپ ہماری طرح کے بشر ہیں. توہین کے لیے کہا. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین. یہ کافروں کا جملہ نقل ہو رہا ہے، یہ اہل ایمان کا جملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین. سورۃ الاسراء میں وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو کس بات نے منع کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں؟ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت آ گئی. کس بات نے روکا کہ وہ ہدایت پر عمل نہیں کر رہے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے کیا ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. تو بشر کہنے کی وجہ سے اتباع اور اطاعت میں کہنے لگے تو ہماری طرح کے رسول ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم ان کی اتباع کیوں کریں؟ قالو، کفار نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ہمارے مثل بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل مگر یہ کہ تم کس بیانی سے کام لیتے ہو. تو انبیاء کو اپنے مثل بشر کہنا
یہ اہل کفر کے جملے ہیں. لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. کہنے لگے کہ نعوذ باللہ کیا یہ تمہاری طرح کے بشر نہیں ہیں؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دوسری جگہ سورہ کہف میں ایک جگہ ذکر ہوا اور ایک مقام سورہ فصلت میں. یہ نہیں کہا کہ تم کہو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری طرح کے بشر ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا ان ھذا الا قول البشر. کہتے ہیں یہ تو ایک بشر کا کلام ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر. اس نے کہا میں ایک بشر کو سجدہ. جب اللہ کے رسول اللہ کی نشانیاں لے کر آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ابشر یہدوننا. تو اہل کفر کہتے ہیں کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایمفیسائز کس پر ہے؟ بشر، ہماری طرح کے بشر. ایک اور جگہ کہنے لگے قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں اور بشر ہوں. قل آپ کہہ دیجئے. کہیں بھی مطلقاً اس بات کو بیان نہیں کیا جا رہا. ایک اور جگہ غور کیجئے گا، کہتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. کفار نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، تم پر فضیلت چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل فرما دیتا. اور ایک اور جگہ اہل کفر نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہیں. یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو یہ بھی اسی میں سے کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو یہ بھی اسی میں سے پیتے ہیں. گویا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے نعوذ باللہ اگر کوئی اللہ کے رسولوں کو اپنی مثل گمان کر کر ان کی اہانت کا ارتکاب کر بیٹھے تو یہ اہل کفر کا طریق ہے. کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اللہ اکبر. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. اہل کفر کیا کہنے لگے؟ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک انسان، ایک بشر دیکھتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی اتباع صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت نعوذ باللہ معاشرے میں بظاہر کمتر لوگ معلوم ہوتے ہیں. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. رسولوں نے خود فرمایا ہم تمہاری ایک مثل ایک بشر ہیں. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ بشر کے لبادے میں آپ غور کیجئے، میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں. بحث ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں یا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کا عظیم الشان نور آ گیا. جمی مفسرین میں اکثر نے یہ لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نور سے مراد یہ روشنی ٹیوب لائٹ ہے تو یہ ہماری غلط فہمی. حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، حقیقتاً مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اگر نور ہیں تو بشریت کی نفی ہوتی ہے. تو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، کیا کبھی جبریل لبادہ بشریت میں نہیں آتے تھے؟ جی حدیث جبریل میں کیا جبریل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں کبھی نہیں آئے؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت بشر ہونا ہے یا نور ہونا ہے، اللہ و رسولہ عالم.
حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کفر ہے، لیکن کیا کوئی صاحب ایمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول میری طرح کے بشر ہیں؟ تو یہ اہل کفر کی جملے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ اور پھر ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کر رہے ہیں۔ قالو، اب یہ میں بات جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان خواتین نے دیکھا، یہ جو آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری طرح کے نعوذ باللہ بشر، آپ غور کیجئے گا، حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ نے پوری کائنات کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے۔ تو جب وہ نصف حسن مصر کی عورتوں نے دیکھا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں ایک پھل دے دیا اور کہا کہ جب وہ آپ کے سامنے سے گزریں تو کیا کرنا؟ پھل کاٹنا۔ یہ نصف حسن کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن میں ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، زلیخا نے سب کو ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور کہا کہ جیسے ہی یہ گزرنا شروع کریں ان کو دیکھنا اور چھری چلانا۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور امرأۃ العزیز نے کہا کہ اب آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، تو جب ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبر نہ ہو، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو یوسف علیہ السلام کی زیارت میں اتنی مگن ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا حاشا للہ، کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی با کرامت فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف کے حسن کی بات ہو رہی کہ اہل کفر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا مگن ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر وہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو مردان عرب باہوش و حواس حضور علیہ السلام کے ایک فرمان پر اپنی گردن قلم کروا لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان پر یہ فرض فرما دیتے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، کیونکہ بنی اسرائیل پر ایک مرتبہ یہ حکم آیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم حضور کی امت پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی گردن کو خود کاٹ لو یا اپنے شہروں کو چھوڑ دو، تو بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنی گردن قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کبھی وقت ہم پر آ جائے تو کیا ہمارے اندر ایمان کی یہ تقویت موجود ہے جو صحابہ کرام میں تھی؟ تو لہٰذا جب نصف حسن کو زنان مصر نے دیکھا تو کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک ملک کریم معلوم ہوتے ہیں۔ کہنے لگے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہنے لگے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے، نعوذ باللہ، بشر معلوم ہوتا ہے، بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ بشریت میں مثلیت کا یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول باعتبار کل تمام انسانوں کے جیسے ہیں، یہ اہل کفر کا طریق ہے، یہ اہل اسلام کا طریق نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل ایمان دامن ادب کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حلیے کو بیان فرمایا تو آپ اس حدیث کو پڑھ لیں اور میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل دراز قامت تھے نہ بہت زیادہ پست قد، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مبارک قد عطا فرمایا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے ہیں، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھیڑ میں لوگوں کے ساتھ ہوں تو سب سے بلند نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہ بہت زیادہ بھاری نہ بہت زیادہ کم، بلکہ نہ گول چہرے والے، بلکہ تھوڑی سی گولائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا کہ سورج اور چاند حضور کی مسکراہٹ میں تیر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرے کا رنگ سرخی سفید سرخی مائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بالکل سیاہ اور پلکیں دراز، بدن مبارک کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں بہت مضبوط، جیسے کوہنیاں اور ہڈیاں، فرمایا کہ بہت مضبوط مبارک ہڈیاں، اور ایسے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی مضبوط اور پرگوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زیادہ بال نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر، اور دست مبارک اور قدم مبارک پرگوشت، اور جب کہیں تشریف لے جاتے تو قدمین شریفین کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ڈھلان کے مقام کی طرف اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے سبحان اللہ تو پورے جسم مبارک سے توجہ فرماتے۔ دعا کریں کہ حضور کی یہ توجہ ہماری طرف بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے زیادہ سخی دل والے، سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے۔ جو شخص حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا مرعوب ہو جاتا، جو پہچان کر زیارت کرتا حضور کے اخلاق کریمہ پر ایسا فدا ہو جاتا کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیتا۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ اللہ کی قسم میں نے حضور کی مثل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا۔ یہ ایمان والوں کا ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی بات کو آج سورۃ الکہف کے اس درس کو ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ الکہف کا جو یہ درس ہم نے مکمل پڑھا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس کی برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنا یہ وظیفہ بنا لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دیں، تو قرب قیامت میں اپنے لیے اور اپنے گھروں میں یہ وظیفہ بنا لیں کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت لازماً کی جائے گی۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے سیٹرڈے سے سورہ یاسین شروع کریں گے، قرآن کا قلب انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔